اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی چوتھی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جو سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 73 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور وہی ہے جس نے آسمانوں و زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، اس کا قول حق پر مبنی ہے، اور اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ وہ پوشیدہ اور ظاہری باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہی با حکمت خوب باخبر ہے۔ اللہ نے آسمانوں و زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ یہاں عبث و لا یعنی کا تصور نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بے مقصد محض ایک کھلونے کے طور پر پیدا کیا ہو۔ ارشاد رب العزت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 16 میں ہوتا ہے، سورہ انبیاء کا نشان 21 ہے، کہ ہم نے اس آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو بیہودہ خلق نہیں کیا۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا، 23واں سورہ ہے، سورہ مومنون، آیت کا نمبر 115: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ یوم یقول کن فیکون، یہ قیامت کے دن کے وقوع کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ملتے ہی قیامت واقع ہوگی۔ وَلَهُ الْمُلْک، قیامت کے دن اسی کی بادشاہی ہوگی۔ دنیا میں تو عزو آزمائش میں امتحان لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن قیامت کے روز حساب لینا ہے، وہاں صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ یوم ینفخ فی الصور، سور پھونکنے کا واقعہ 2 بار ہوگا۔ ایک سور سے سب مر جائیں گے اور دوسرے سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ تمام اشیاء کے باطن کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی۔ اس کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم سے پوشیدہ ہو۔ وہ الحکیم الخبیر، کائنات کی کوئی شے، کوئی قانون حکمت سے خالی نہیں۔ انسان کو اپنی علمی پیش رفت سے یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو بے مقصد ہو، تو کیا کل کائنات کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ کس نے پیدا، کہ یہ کس لیے پیدا ہوئی ہے؟ ہمارا موضوع نیکی کے ذریعے خوشخبری۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بحار الانوار کی جلد 71 صفحہ 359 پر حدیث ہے کہ جسے بدی بری لگے اور نیکی خوش کر دے وہ مومن ہوتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد 71 صفحہ 259 پہ ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو نیک کام کر کے خوش ہو جاتا ہے، اور جب برا کام کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد 71 صفحہ 259 پہ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بہترین بندہ کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو نیکی کریں تو خوش ہوں اور برائی کریں تو استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔